عالمہ غیر معلمہ بنت رسول زوجہ علی مادر حسنین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ولادت طیبہ 20 جمادی الآخر نبوت کے پہلے سال میں ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کو ابھی صرف 1 ہی سال گزرا تھا کہ سیدہ بی بی زہرا پاک کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے باب میں کئی روایات ملتی ہے، جس میں سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں ایک پھول دیکھا، اور میں نے اس کو اتنا خوبصورت تھا اور اتنا اس کا رنگ حسین تھا اور اس کی خوشبو پورے جنت پر غالب تھی، میں نے وہ کھا لیا۔ اور جب میں واپس ہوا تو میرے دل نے چاہا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوئی کہ بی بی خدیجہ پاک سے ملاقات کرے، تو وظیفہ زوجیت ادا کیا، اور اسی شب سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنی ماں کے شکم میں آئی۔ اور ایک حدیث پاک یوں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے جنت کے انگور میرے سامنے پیش کیے، اس میں سے ایک انگور میں نے اپنے منہ میں ڈالا اور کھا لیا۔ دل میں تمنا ہوئی کہ خدیجہ سے ملاقات کروں۔ اسی رات فاطمہ اپنی ماں کے پیٹ میں آئی۔ فرماتے میرے آقا جب میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں تو جنت کے اس انگور کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اب بھی مجھے جنت کے اس انگور کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے فاطمۃ الزہرا کے اندر۔ بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی جب ولادت کا وقت قریب آیا، اس لیے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 3 بیٹیاں ہوئی تھی، حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم، یہ تینوں بڑی بیٹیاں تھیں، اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی۔ تو چونکہ ان تینوں کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہے، اور بی بی زہرا پاک کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہے، تو جس وقت سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی رشتہ داروں کو اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا کہ بچے کے ولادت کا وقت قریب ہے، تو سب نے کہہ دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور محمد عربی کا ساتھ دیا، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ بی بی خدیجہ پاک مایوس ہوئی۔ صاحب روضۃ الشہداء ملا معین الدین الکاشفی رحمت اللہ علیہ روضۃ الشہداء کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مکے کی ہر عورت نے یہ کہہ دیا کہ خدیجہ نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا اور ان کا ساتھ دیا، ہم میں سے کوئی بھی بچے کی ولادت کے وقت اس کے ساتھ دینے کے لیے اور اس کی امداد کے لیے نہیں آ سکتا۔ جب یہ جواب آیا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ مایوس ہو گئی، تو اس وقت روایت میں آتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں خدیجہ کے گھر میں موجود ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ ان کو پہچانتی نہیں ہیں۔ ایک نے کہا کہ میرا نام مریم ہے، دوسرے نے کہا میرا نام سارہ ہے، تیسری نے کہا میرا نام حوا ہے، چوتھی نے کہا میرا نام آسیہ ہے، اور آج تیری کوئی مدد کو نہیں آیا ہے، تو آج ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں تیرے بچے کی ولادت کے موقع پر۔ اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ بی بی زہرا پاک کے بارے میں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، پوری زندگی کا، آپ نے زیادہ زندگی تو نہیں پائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 29 سال ہوئی،
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 22 سال ہوئی. صحیح جو ہے وہ قول یہی ہے کہ آپ کی کل عمر 22 سال ہوئی اور 22 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا. بالکل آسان حساب آپ لگا سکتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 سال تھی جب آپ کی ولادت ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا، اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد سرکار ابد قرار کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت بی بی زہرا پاک کا وصال ہوا. تو اس سے تقریباً 22 سال ہی بنتے ہیں یا کچھ مہینے اور کم زیادہ ہوتے ہیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بہت مختصر سی عمر پائی، چھوٹی سی عمر پائی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار اور ان کی زندگی کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے صرف میں آپ کا ذہن اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی. تھی تو حضور ہی کی بیٹی، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. حضور کی گود میں پرورش ہوئی، حضور کے گھر میں تربیت ہوئی. زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا. اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی پرندے پر، گدھے پر، چرند پر، جانور پر، کنکری پر نظر ڈال دے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں. جس کی پرورش مصطفیٰ جان رحمت نے خود کیا ہے اس کے کردار و زندگی کا عالم کیا ہوگا، اس کے کردار و رفتار کا عالم کیا ہوگا، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. ان کے فضائل و مناقب بہت سارے ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں. بس مختصر چیدہ کچھ روایتیں پڑھ کر اپنی گفتگو مکمل کر کے حصول برکت کے لیے صرف چند روایات پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ میری اور آپ سب کی مرادیں پوری فرمائیں. اس لیے کہ بی بی زہرا پاک کی کہ ذکر کی شان یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام مبارک زبان پر آتا ہے تو اس وقت دلوں کے اندر جو مرادیں لی جاتی اللہ تعالیٰ ان تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے. یہ آپ کے نام کی برکت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے ان سب پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. صرف محبت کرنے پر جہنم کی آگ حرام ہے. کس قدر سستا سودا ہے، کس قدر جو ہے اللہ اکبر اچھا سودا ہے. گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. انسان کس سے پیار کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے، کس سے الفت کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس پر بھی جہنم حرام ہے. ایک اور مقام پر دوسری روایت میں ہے فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، فاطمہ کی قیامت تک کی ذریت پر بھی جہنم حرام ہے، اور جس نے فاطمہ سے عقیدت اور محبت کی ہے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. الفاطمہ تو بدعۃ منی، بہت کثرت سے یہ حدیث پاک آئی ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جب نکاح کا موقع آیا تو بہت سارے لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. سرکار نے فرمایا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے، مجھے انتظار وحی کا ہے کہ جب حکم ہوگا جس کے ساتھ تو اس کے ساتھ رشتہ طے ہوگا. یہ بار بار روایتیں پڑھی جا چکی ہیں، میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا، صرف حصول برکت کے لیے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جب حتیٰ کہ صدیق اکبر بھی آئے تو سرکار نے صدیق اکبر سے بھی یہی کہا کہ ابو بکر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. فاروق اعظم تشریف لائے، سرکار نے یہ فرمایا عمر مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. تو صدیق و فاروق نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اس معاملے میں وحی کے منتظر ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ سعادت کسی کے مقدر میں ہے تو وہ علی ابن ابو طالب ہے، وہ علی ابن ابو طالب ہے. تو علی کو ڈھونڈو، علی کہاں ہے؟ اس لیے کہ جلدی سے سرکار کی شہزادی کا نکاح ہو جائے اور جس کے بھی مقدر میں ہے یہ شہزادی اس کے گھر چلی جائے.
تو جس وقت یہ دونوں حضرات صدیق اکبر اور فاروق اعظم مولائے کائنات کو ڈھونڈنے لگے، تو اس وقت مولائے کائنات ایک انصاری صحابی کے باغ میں اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے، یا اونٹ کو پانی پلانے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پہنچے تو کہا کہ علی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کے لیے تم رشتہ مانگو، کیونکہ بہت لوگ مانگ چکے، لیکن حضور نے جو ہے وہ وحی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انتظار وحی کا ہے۔ مولائے کائنات رو پڑے، کہا کہ میرے پاس خود کا مکان بھی نہیں ہے اور میرے پاس اتنے اخراجات بھی نہیں کہ میں شادی کر سکوں، لیکن بات تم نے میرے دل کی کہی ہے۔ تو کہا کہ علی جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدعا پیش کرو۔ مولائے کائنات نکلے وہاں سے۔ نکلنے کے بعد اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام المومنین اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کے دروازے پر دستک دی مولائے کائنات نے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا، ام سلمہ دروازہ کھول، ام سلمہ دروازہ کھول، اس لیے کہ آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔